الله الرحمن الرحيم يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم صدق الله العظيم. یسألونک ماذا ينفقون، آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا جو حکم ہے ہم کیا خرچ کریں۔ قل ما انفقتم من خیر، تو آپ فرما دیجئے جو کچھ بھی تم مال خرچ کرو، فللوالدین والاقربین، ماں باپ کے لیے ہو، قرابت والے کے لیے ہو، والیتامى اور یتیموں کے لیے، والمساکین اور محتاجوں کے لیے، وابن السبیل اور مسافروں کے لیے۔ وما تفعلوا من خیر، آگے پہلے سوال کا جواب دیا کہ جو تم بھی خرچ کرو گے، جو کچھ بھی بھلائی میں سے خرچ کرو گے، مال میں سے خرچ کرو گے، فإن اللہ بہ علیم، تو بے شک اللہ اس کو جانتے ہیں، اللہ علیم۔ یسألونک ماذا ينفقون، پیچھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، پیچھے جو آیات ہم نے پڑھی ہیں کافی یعنی اسباق کے اندر یہ بات ہمارے سامنے آئی ہے کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کے مقابلے میں کسی کی بات نہ سنو، اللہ کا حکم مانو، اللہ کی رضا کے لیے کام کرو جو بھی کرنا ہے، یعنی اللہ کے حکم کے مقابلے میں کسی کو ترجیح نہ دو۔ اب انہی اللہ کے احکام میں سے ایک حکم ہے مال خرچ کرنا۔ یہاں بھی سوال کیا یسألونک ماذا ينفقون، اور 2-3 آیات کے بعد پھر یہی سوال ہے ویسألونک ماذا ينفقون، یہاں واو نہیں ہے، وہاں ویسألونک ہے، لیکن یہاں بھی جواب دیا گیا اور وہاں بھی جواب دیا گیا، ان دونوں میں فرق ہے۔ یہاں جو ہے نا مال کے مصرف بیان کیے گئے ہیں کہ کہاں کہاں مال خرچ کرنا ہے، اللہ تعالیٰ نے مصرف بیان کیے، اور اگلی آیت کے اندر بس اتنا بتلا دیا کہ جو کچھ ضرورت سے زائد ہو وہ خرچ کرنا ہے، وہاں مصرف بیان نہیں کیے کہ کہاں خرچ کرنا ہے۔ اور یہ دونوں آیتوں میں سوال ایک جیسا ہے، یسألونک ماذا ينفقون، کیا خرچ کریں، وہاں بھی یہی سوال ہے کیا خرچ کریں۔ اب جو ہے دونوں آیات میں جواب مختلف دیا گیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں سوال کرنے کی غرض اور تھی اور وہاں سوال کرنے کی غرض اور ہے۔ یہاں سوال کرنے والے حضرت عمر بن جموح ہیں، یہ صحابی رسول ہیں، انہوں نے سوال کیا ما ننفق من اموالنا وأين نضعها، اے اللہ کے محبوب ہم اپنے مال کہاں خرچ کریں اور اپنے مال کتنے خرچ کریں اور کہاں خرچ کریں، یعنی 2 طرح سوال کیا گیا، مال خرچ کہاں کریں اور کتنا خرچ کریں۔ وہاں صرف یہی سوال ہے کہ ہم کیا خرچ کریں، وہاں جو ہے نا آگے مصرف پوچھے نہیں گئے، یہاں مصرف پوچھے گئے تو اللہ تعالیٰ نے پھر آگے مصرف بیان کر دیے کہ جو کچھ تم مال خرچ کرو میں فللوالدین، والدین پر خرچ کرو۔ تو اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ جو آیت ہے یہ صدقات نافلہ کے بارے میں ہے، صدقات واجبہ کے بارے میں نہیں، یعنی زکوٰۃ عشر کے بارے میں نہیں، کیونکہ زکوٰۃ اور عشر والدین پر نہیں لگتا، اپنے اعزاء و اقارب جو جن کا میراث سے تعلق ہوتا ہے، وراثت کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، ان پر جو ہے نا زکوٰۃ اور عشر وغیرہ یعنی صدقات واجبہ نہیں لگتے، بلکہ یہ وہ مال ہے جو ضرورت سے زائد ہو، فرمایا اس کو خرچ کرو، اور والدین پر خرچ کرو۔ والدین پر اگر وہ مالی طور پر مستحق ہیں تو ان پر خرچ کرنا واجب ہے، اگر آدمی خرچ نہیں کرے گا تو گناہ گار ہوگا، اور اگر مالی طور پر وہ مستحق نہیں ہے تو پھر ان کی خدمت کرنا ویسے واجب ہے۔ وہ مالی طور پر ماشاءاللہ جو ہے نا کمزور نہیں ہے، مالی اعتبار سے طاقتور ہیں، پھر ان کے پاس گیا، ان کی خدمت کی، ان کا دل بہلایا، ان کے جو ہے نا ضروریات کا خیال رکھا کہ ابھی ان کو کس چیز کی ضرورت ہے، چلو مالی طور پر وہ کمزور نہیں تو جسمانی طور پر ان کی خدمت کرنا واجب ہے، ضروری ہے۔ تو فرمایا کہ جو کچھ تم خرچ کرو والدین کے لیے، والاقربین اور رشتہ داروں کے لیے، قرابت والوں کے لیے، اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر فرمایا وآت ذی القربی حقہ، رشتہ داروں کو ان کا حق ادا کرو، تو رشتہ داری کا بھی حق ساتھ بن جاتا ہے۔ تو رشتہ دار وہ رشتہ دار جو مالی طور پر معاونت کے مستحق ہیں، ان پر مال خرچ کرنے سے اللہ دوہرا اجر عطا فرماتے ہیں، دوہرا اجر ملتا ہے، ایک قرابت کی وجہ سے اور دوسرا مال خرچ کرنے کا، یہ 2 اجر اللہ عطا فرماتے ہیں۔ عام لوگوں پر خرچ کرنے کی بنسبت رشتہ داروں پر خرچ کرنے کا دوہرا اجر ہے، لیکن رشتہ داروں پر خرچ کرنا ہوتا بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہوتا ہے، کیونکہ رشتہ داروں کے اندر چون چرا ایسی ہوتی ہے، اس وجہ سے انسان کے خرچ کرنے کو دل نہیں کرتا، تو لیکن پھر بھی اللہ نے فرمایا کہ رشتہ داروں پر خرچ کرو اور دوہرے اجر کا وعدہ فرمایا ہے۔
بعض رشتہ دار ایسے ہوتے ہیں جو مالی معاونت کے مستحق ہوتے ہیں، ان پر خرچ کرنا بسا اوقات واجب ہو جاتا ہے۔ بعض رشتہ دار ایسے ہیں مثال کے طور پر کہ وہ کماتے ہیں لیکن ان کے اخراجات پورے نہیں ہوتے، ان کی ضروریات جو ہے نا پوری نہیں ہوتی، ان کے اہل و عیال زیادہ ہوتے ہیں، ان کے جو ذاتی یعنی اہم ضروریات ہیں وہ پوری نہیں ہوتی، تو پھر ان کی معاونت کرنا یہ واجب ہو جاتا ہے، ضروری ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ جو کچھ تم خرچ کرو اپنے والدین پر، رشتہ داروں پر، والیتامہ اور ایسے چھوٹے بچے پر جن کا باپ نہیں ہے، نابالغ بچوں پر جن کا باپ نہیں ہے یعنی یتیم ہے، والمساکین اور مساکین محتاجوں کو کہتے ہیں۔ محتاج وہ جو ہے تو بالغ سمجھدار ہے، کما بھی سکتا ہے لیکن کمانے کے باوجود اس کے وسائل اتنے نہیں ہیں کہ اس کی جو ہے نا ضروریات پوری ہو جائیں، تو ان پر بھی خرچ کیا جاتا ہے۔ ضروریات ان کی پوری نہیں ہوتی، بیچارہ صبح سے لے کر شام تک مزدوری کرتا ہے، 700-800 روپے مزدوری لے کر جاتا ہے، لیکن اہل و عیال زیادہ ہیں، کسی کی دوائی لینی ہوتی ہے، کسی کی جو ہے نا کوئی اور اخراجات ہوتے ہیں وہ ان کے پورے نہیں ہوتے، تو چپکے سے ان کی معاونت کرنا بھی واجب ہے۔ وابن السبیل، اسی طرح مسافر، راہ گزر، مسافر جو سفر پر ہے وہ مشقت میں ہے، ہو سکتا ہے اس کے اخراجات نہ ہوں اس کے پاس، اس پر بھی خرچ کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ فرمایا وما تفعلوا من خیر، جو کچھ بھی تم بھلائی میں سے خرچ کرو گے، یہ سوال کیا نا کیا خرچ کریں، تو اللہ فرمانا ہے جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے فإن اللہ بہ علیم، تو اللہ اس کو جاننے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے، تو اللہ تعالیٰ تمہارا یہ خرچ کیا ہوا ضائع نہیں کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ اس نے خرچ کیا، اور خرچ کرنے والا کبھی بھی محروم نہیں رہتا۔ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کبھی بھی محتاج نہیں بناتے، بلکہ اس کے خرچ کرنے پر اللہ اس کے لیے رزق کے اور وسعتیں کر دیتے ہیں اور اس پر دروازے کھول دیتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ جو کچھ بھی خرچ کرو اس سے جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ تو گویا کہ اس آیت سے یہ مسئلہ بھی معلوم ہوا کہ زکوٰۃ جو ہے نا اس کا ایک الگ نصاب ہے، یہاں نصاب نہیں بیان کیا گیا بلکہ فرمایا جو کچھ بھی خرچ کرو، تو زکوٰۃ کا تو مستقل نصاب ہے، تو یہ زکوٰۃ کے بارے میں آیت نہیں بلکہ یہ صدقات نافلہ کے بارے میں ہے۔ صدقات نافلہ یعنی زکوٰۃ عشر کے علاوہ جو واجب ہے ان کے علاوہ جو صدقات کیے جاتے ہیں ان کو نافلہ کہتے ہیں۔ واجب ہے نا زکوٰۃ دینا، اسی طرح یہ واجب ہے، اسی طرح فرمایا کہ عشر دینا یہ واجب ہے، اور اسی طرح فرمایا کہ بسا اوقات آدمی کوئی ایسی چیز اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے کہ میں یہ خرچ کروں گا، وہ بھی اس پر لازم ہو جاتی ہے، تو ان کے علاوہ جو ہیں جو آدمی خرچ کرتا ہے وہ نافلہ ہوتے ہیں، لیکن بسا اوقات یہ بھی واجب کی حیثیت اختیار کر جاتے ہیں، جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ والدین پر ضرورت ہو، رشتہ داروں پر ضرورت ہو تو پھر ان پر خرچ کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ اور دوسری ہدایت اس آیت سے یہ معلوم ہوئی کہ ماں باپ اور دوسرے اعزاء و اقرباء کو جو کچھ دیا جاتا ہے بطور ہدیہ دیا جاتا ہے، اس میں بھی نیت یہ ہو کہ ہم اللہ کا حکم پورا کر رہے ہیں، تو وہ بھی موجب اجر و ثواب ہوگا، کیونکہ جو چیز صدقات واجبہ میں سے ہے وہ تو فرض ہے، وہ ہدیہ نہیں کہلاتا، وہ تو صدقہ کہلاتا ہے، زکوٰۃ کہلاتی ہے، تو والدین پر جو خرچ کریں گے وہ بطور ہدیہ کے ہوگا، رشتہ داروں پر جو خرچ کریں گے بطور ہدیہ کے ہوگا، یعنی وہ رشتہ دار جو میراث کے اندر شریک ہے، باقی جو رشتہ دار ہیں جو میراث کے اندر شریک نہیں ہیں ان کو زکوٰۃ عشر دیا جا سکتا ہے، جو میراث کے اندر وراثت کے حقدار نہیں ہوتے ان کو زکوٰۃ عشر دیا جا سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ مالدار نہ ہوں۔ تو یہ سب اس میں انفاق فی سبیل اللہ کی نیت کریں گے، ہم اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں، جب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی نیت کریں گے تو اس پر اجر و ثواب ملے گا، بلکہ دوہرا اجر ملے گا۔ اللہ تعالیٰ سمجھ نصیب فرمائے۔